عزیزو اب وقت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ بولے اور اپنی برکتوں کو ہمارے لیے نازل کرے۔ ہاللیلویا۔ کیا آپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ آئیں اسی زور سے اسے پکاریں، 2 منٹ کے لیے دعا کریں، کہیں خداوند تو میرے لیے اپنے آسمان کو کھول دے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس زور سے آپ مانگیں گے اسی زور کے ساتھ وہ آپ کو دے گا۔ مانگے مانگے، خوب مانگے، خوب مانگے، کیونکہ وہ ہمیں دینے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں، اپنی برکتوں، اپنی نعمتوں کے لیے مانگ لیجیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کا مانگنے سے، آپ کے مانگنے سے وہ آپ کو مہیا کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے مانگو گے تو ملے گا۔ ہاللیلویا۔ مانگے مانگے، مانگ لیجیے اسے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ اے خداوند قادر مطلب خدا، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اپنے کلام کو نازل فرما اور ہمیں برکت دے۔ اے خدا، میں کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہوئے، اے خدا میں تیرے لوگوں کی طرف سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں اپنے کلام کو نازل فرما، ہماری زندگیوں کو بڑھا اور برکت دے، پھلدار کر، ہماری خدمتوں کو پھلدار ثابت کر۔ اے خدا تیرے خادم کے لیے تجھ سے منت کرتے ہیں، آگ کا شعلہ بنا کر استعمال کر، یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین، آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آئیں جب تک بھائی سیٹنگ کرتے ہیں اپنی آنکھیں بند کریں، سبھی اپنی آنکھیں بند کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کے ذہنوں میں جو باتیں ہیں ان کو نکالیے۔ ہاللیلویا۔ خدا سے دعا کریں، دعا کریں، خاموش نہ رہیں، خاموش نہ رہیں۔ شاید یہ وقت اب اس لیے ہمیں دعا کے لیے ملا ہے کہ ہم برکت کو مانگ لیں۔ اگر کوئی بھائی یا بہن اگر خاموش رہا ہے، اس نے برکت کو نہیں مانگا، تو پلیز مانگیے، پلیز مانگیے، وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ بھائی، وہ بہنیں جو کہتے ہیں کہ میں نہیں مانگ سکتا، خدا مجھے جواب نہیں دیتا ہو، تو پلیز ابھی چند لفظوں میں اپنے منہ کو کھولیے کہ خداوند تو میرے ساتھ کلام کر۔ شاید آج آپ کی زندگی کے لیے خدا نے یہ پھر ہمیں وقت دیا ہے۔ کہیں اس سے، کہیں خدا سے کہ خداوند میرے ساتھ کلام کر، میرے ساتھ کلام کر، تو میری زندگی کے لیے کلام کر، تو میرے لیے بول، تو میرے لیے بات کر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس سے کہیں خداوند میرے لیے کلام کر، اس سے کہیں خداوند تو آج یہاں پر موجود ہے اور میں نے تیری پرستش دل و جان سے کی ہے خداوند، اب میں چاہتا ہوں کہ تو میرے لیے کلام کرے۔ اپنے ذہن کو خالی کرے، اپنے ذہن کو خالی کرے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تعریف ہو، تعریف ہو، تعریف ہو۔ پاسٹر فیاض صاحب سے درخواست ہے وہ آئیں اور درخواست کریں گے، چھوٹی سی سوال کریں گے۔ ہاللیلویا۔ آئیں خداوند کی حضوری میں دعا مانگتے رہیں آج کے کلام کے لیے کہ خداوند آج ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ ہاللیلویا۔
تعریف خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں، تیرے آ جانے کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا، ہم نے تیری پرستش کی ہے خدا، اب وقت ہے کہ تو ہم سے کلام کر خدا، آج اپنے کلام کے وسیلہ سے خاندانوں کو برکت دینا، ان زندگیوں کو برکت دینا خدا، آج کا کلام ان خاندانوں کے لیے قوت اور برکت کا سبب ٹھہرے خدا، تیرے خادم کے لیے، تیرے بندہ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خدا، آج جو کلام تو نے اپنے بندہ کے منہ میں رکھا ہے خدا، اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا، اور خدا ایمان رکھتے ہیں کہ تو آج ہم سے بولنے والا ہے، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے زوردار تالیاں خدا کے خادم اور خدا کے کلام کے لیے، تعریف 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 تشریف رکھیے۔ خداوند یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں اور مقدس متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع کی پاک انجیل اور اس کا 21واں باب، اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک 3 آیات ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے۔ انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس حوالے پر پہلے غور کریں۔ لکھا ہے یسوع کو بھوک لگی، یسوع کو بھوک لگی، اور وہ انجیر کا درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا۔ اور مرکز اگر 11ویں باب میں سے 12 سے 14 تک پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے سوچا کہ شاید مجھے اس میں سے پھل ملے، اور لکھا ہے کہ پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، یہ خدا کا کلام ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جو یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے دوران پیش آیا۔ سچائی پر مبنی یہ واقعہ ہے، یہ کوئی الف لیلوی داستان نہیں، یہ کوئی قصیدہ من گھڑت قصیدہ نہیں ہے، یہ حقیقتاً واقع ہونے والا واقعہ ہے۔ یسوع مسیح کو بھوک لگی، اور وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے انجیر کے درخت کے پاس گیا۔ انجیر کے درخت کے پاس وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے
مجھے اس میں سے پھل ملے گا، لیکن بدقسمتی یہ کہ انجیر کے درخت کے پاس پھل نہیں تھے، انجیر کے درخت کے پاس یسوع کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہیں، یسوع کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر انجیر کا درخت یسوع کو پھل دے دیتا تو یسوع خوش ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ انجیر کے درخت کے پاس یسوع کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں، یسوع پتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ یہاں پر پتے ہیں، اور اگر ہم مرکز کی انجیل کو پڑھ لیں، مرکز 11واں باب اس کی 12 سے 14، تو لکھا ہے کہ دوسرے دن جب وہ بیتانیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، درخت کے پاس پتے ہیں لیکن پھل نہیں، لیکن یسوع پھل کی تلاش میں ہے، اور اس نے شاید پتوں کو ہٹا کے پھل ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کو پھل نہیں ملا۔ اور یہاں پر ایک سوال ہے، یسوع جو دل کے خیالات کو جانتا ہے، ہم نے دیکھا کہ یسوع نے جب مفلوج کو اچھا کیا تو لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے دل میں کچھ خیالات رکھے، تو یسوع نے ان کے خیالات کو معلوم کر کے ان سے باتیں کی، اور جب وہ شمعون فریسی کے گھر میں اس نے دل کے خیال معلوم کر کے اس سے بات کی، یسوع دل کے خیالوں کو جانتا ہے، یسوع آنے والے وقتوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر سوال ہے، کیا یسوع کو پتہ نہیں تھا درخت میں پھل نہیں؟ سوال ہے نا، کہ یسوع کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں دور سے ہی کہ اس میں پھل نہیں ہے۔ اب میرے عزیزوں، پھر آگے مرکز کہتا ہے کہ پھل کا موسم بھی نہیں، تو حیران کن بات ہے کہ یسوع کو پتہ بھی ہے کہ اس درخت میں پھل نہیں، انجیر کے پھل کا موسم بھی نہیں، اور یسوع پھر بھی پھل ڈھونڈنے کے لیے اس درخت کے پاس گیا۔ میرے بھائی، میری بہن، اور اتنا یسوع رنجیدہ ہوا ہے، جب اس کو پھل نہیں ملا تو اس نے درخت کو کہا کہ جا اب کبھی بھی تجھ میں پھل نہ لگے۔ اور بائبل کہتی ہے، اور یہ متی کی انجیل میں ابھی ہم نے پڑھا، اور انجیر کا درخت اسی کا مر گیا، ختم ہو گیا۔ میرے بھائی، میری بہن، یسوع مسیح کی شخصیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یسوع تو وہ شخص ہے جس کو گیتسمنی باغ سے لے کر صلیب تک شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا، ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگائے، منہ پر تھوکا گیا، لام تام کیا گیا، اس کو مجرم ثابت کیا گیا۔ وہ جو گناہ نہیں تھا، وہ جو گناہ کو جانتا نہیں تھا، اس پر گناہ کو تھوپ دیا گیا۔
تو میرے بھائی میری بہن وہاں پر اس نے کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. اس نے کہا ہے باپ ان کو، لیکن یہاں پر درخت بیچارہ پھل نہیں دیا اور پھل کا موسم بھی نہیں. تو یسوع نے کہا کہ بس بھائی تیرا کام ختم، اور اس کا کام ختم ہو گیا. میرے عزیز، میرے بھائی میری بہن، ذرا سمجھے اس بات کہ کس قدر امپورٹنٹ ہے یسوع کو پھل دینا، کس قدر اہم ہے یسوع کو پھل دینا. پھل نہ دینا اس سے بڑھ کر جرم ثابت ہو رہا ہے. جو صلیب پر لوگوں نے کیا، جو گیتسمنی باغ میں لوگوں نے کیا، جو رومیوں کی عدالت میں لوگوں نے کیا، جو لوگوں نے پکڑوا کر کیا، اس سے کہیں بڑھ کر یہاں پر ہمیں جو جرم ہے وہ زیادہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر یسوع نے فوراً کہا کہ جب کبھی بھی تجھے پھل نہ لگے، اور وہ اسی دم سوکھ گیا. اس درخت کا قصور اور کوئی نہیں ہے، بس یہ قصور ہے کہ اس نے پھل نہیں دیا. تو یہ کلام بدل نہیں. اس کا مطلب ہے کہ پھل نہ دینا کتنا بڑا جرم ہے. موسم ہو نہ ہو پھل چاہیے. اصل میں یہ درخت کی بات نہیں، اصل میں یہ درخت کی بات نہیں. یسوع مسیح اپنے لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. کلام ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سیکھنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پریکٹیکلی عملاً یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، کلیسیا کو سکھانا چاہ رہے ہیں. میرے عزیز، میرے بھائی میری بہن، یہ درخت کون ہے؟ آج یہ درخت، انجیر کے درخت سے مراد آج کیا ہے؟ انجیر کے درخت سے مراد آج لوگ ہیں، کلیسیا ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کی شخصی زندگی ہے. آئیے دیکھیں حوالہ یسایہ اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت. لکھا ہے، سو رب الفواد کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے. پاکستان باغ، انگوروں کا باغ، اس کو پاکستان کہتے ہیں. پودے، اس نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں درخت. تو درخت کون ہے؟ بنی اسرائیل کا گھرانہ. آگے کیا لکھا جی؟ اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے. یعنی درخت سے مراد انسان ہے، درخت سے مراد کلیسیا ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ وہ بنی اسرائیل یہودی ہیں، یا بنی اسرائیل یہ یہودا اس کا خوشنما پودا ہے، وہ جو یہودا کی نسل میں سے ہیں. دیکھیں غلطیوں اس کا 3واں باب، غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 3واں باب. اور اس کی بھی 7ویں آیت. بس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں. تو بنی اسرائیل کون ہے؟ ایمان والے. کلیسیا
जो अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, वो बनी इसराइल है और बनी इसराइल उसका पाकिस्तान है और वो अपने पाकिस्तान में फल ढूंढने के लिए आए। उसकी जरूरत है, उसको भूख लगी है और जब उसको भूख लगी तो मेरी बहनों मेरे भाइयों वो फल की तलाश में आया। उसने दूर से अंजीर का दरख्त देखा, उसने दूर से आपके खानदान को देखा, उसने दूर से मेरे खानदान को देखा और दरवाजा खटखटाने लगा। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ, क्यों? देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, क्यों? कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा। उसको भूख लगी है, वो खाना खाने के लिए हमारे घरों में आना चाहता है, वो अपनी जरूरत को मिटाने के लिए मेरी बेटियों बहनों मेरे भाइयों हमारे खानदानों में आना चाहता है। उसको भूख लगी है, वो भूख को मिटाने के लिए इस अंजीर के दरख्त के पास आया। वो भूख को मिटाने के लिए शख्सी तौर पर आपके पास आना चाहता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस हवाले के मुताबिक तो यीशु को कुछ लेने के लिए, यीशु कुछ लेने के लिए हमारे पास दरख्त के पास कुछ लेने के लिए आए, हमारे पास कुछ लेने के लिए आए। मेरे खानदान में कुछ लेने के लिए आना था, आपके खानदान में कुछ लेने के लिए आना था। लेकिन अफसोस ये है कि हम तो लेने ही वाले हैं, देना हमारे लिए बड़ा मुश्किल। जब देने की बात होती है तो फिर हमें वो अच्छा नहीं लगता, वो शर्मन अच्छा नहीं लगता जिसमें देने की बात। हम देने के बारे में सुनना नहीं चाहते, लेकिन क्लियर है यीशु लेने के लिए आया है, यीशु लेना चाहता है। मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं कि वो क्यों लेने के लिए आया। असल में बाइबल का दस्तूर है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि फितरत का दस्तूर है कि अगर हम कुछ लेना चाहते हैं तो पहले हमें देना पड़ता है। और बाइबल भी कहती है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो कोई थोड़ा बोता है पहले बोना है फिर काटना है, ये कुदरत का कानून है। पहले आपको देना है और यीशु लेने के लिए दरख्त के सामने खड़ा है। दरख्त अंजीर का दरख्त, और यीशु को जरूरत महसूस हुई, यीशु आ गया और लेने के लिए अब वो अंजीर के दरख्त के पास खड़ा है। यीशु की जरूरत है, यीशु भूखा है और यीशु उसके पत्तों में फल तलाश कर रहे हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैंने कहा कि अंजीर का दरख्त खानदान है, कलीसिया। यीशु आया है, पता नहीं, हम यहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं अगर उसने तलाश किया है तो शायद कोई 10 मिनट लगे, शायद 10 सालों से आपके खानदान में वो तलाश कर रहा था, पत्ते हटा हटा कर। पत्ते तो बहुत हैं, लेकिन पत्ते यीशु की भूख नहीं मिटाते, फल भूख मिटाते। पत्ते यीशु को खुश नहीं करते, फल उसको खुश करता है। पत्ते बहुत, और बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं, दरख्तों से मुराद इंसान, खानदान, कलीसिया। बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं जो सिर्फ पत्तों पर तवज्जो दे रहे हैं।
रियाकारी दिखावा, वो पत्ते देख कर आया है, पत्ते दिखावा है, बहुत दिखावा, बहुत कुछ। मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं कि पत्ते उसको खुश नहीं कर सकते, पत्ते आपकी बका नहीं बांध सकते, पत्ते उसको सूखने से बचा ना सके, पत्ते आपको सूखने से बचा नहीं सकते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर उसके पास फल होता तो वो सूखता ना, फल था जो उसको सूखने से बचा सकता था, और वो उसके पास नहीं था। हमारे पास अगर फल होगा तो हम सूखने से बच सकते, अगर फल नहीं है तो फिर सूख जाए। आज इस बात को समझ लें, वो लेने के लिए आ, वो लेने के लिए आ। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और मैं रोटी खाना चाहता हूं तुम्हारे साथ, आपके घर से वो खाना चाहता है। दरख्त, अंजीर के दरख्त के दरवाजे पर खड़ा है, मुझे फल चाहिए, मुझे भूख लगी है। आपके खानदान के दरवाजे पर यीशु खड़ा है, मुझे खाना चाहिए, मैं भूखा हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, क्यों? अब यहां पर सवाल पैदा होता है, क्यों? यीशु तो दूसरों को रोटियां खिलाता है, यीशु तो दूसरों की भूख मिटाता है। असल में वो तेरी ही भूख मिटाना चाहता है मेरे भाई, मेरे बहन। असल में वो तेरे ही खानदान को बरकत देना चाहता है, वो तेरे ही खानदान को जिंदगी देना चाहता है, वो तुझे जिंदगी देना चाहता है, इसलिए तेरे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। एलिया कुरैब के नाले में पानी भी पी रहा है और रोटी भी खा रहा है, कौवे उसको खुराक पहुंचाते हैं। कभी गौर किया कौवे क्यों? कबूतर क्यों नहीं? फाख्ता रूह कुदस की इलामत है, वो क्यों नहीं? कौवे क्यों? कोई और हलाल जानवर क्यों नहीं? कौवे क्यों? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, समझिए असल बात क्या है। अब जाहिरी तौर पर देखें तो सवाल कौन कर रहा है? एलिया के बहन एक फुल्का मेरे लिए पकाकर ले आ। सवाल कौन कर रहा है? एलिया। रोटी किसके पास है? बेवा के पास। लेकिन असल बात और है, अंदर मामला और है। अंदर मामला ये है कि बेवा के पास रोटी खत्म हो गई, बेवा के पास अब कुछ नहीं बचा, और खुदा को बेवा की फिक्र है, एलिया की फिक्र नहीं। खुदा के लोगों, मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूं, खुदा एलिया को कौवों को भेजकर भी शेर कर सकता है, कर रहा है। कौवा वो जानवर है जो छीनता है, यानी जो छीनते हैं उनकी भी ड्यूटी लगा सकता है। जा मेरे खानों को देकर आ, जो उसके बुलाए हुए। और अगर कोई खादम आपके पास आकर कलाम सुना रहा है तो मतलब ये नहीं है कि खादम भूखा। एलिया तो खुदा का हुक्म लेकर आया, उसने कहा उठ नाले से बाहर निकल और वो चला जा सापत में। वहां की बेवा, उसके मटके में आटा खत्म हो रहा है, उसकी कुप्पी में तेल खत्म हो रहा है और वो भूखी मर जाएगी। खुदा को फिक्र तो बेवा की थी, खुदा को फिक्र तो आपके खानदानों की है, खुदा को फिक्र तो कलीसियाओं की है, और इसलिए खुदा तलब करता है। खुदा ने तलब किया, खुदा ने कहा। अब फिर आगे चलने से पहले एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया,
کیا خدا بیوہ کا مٹکا ویسے ہی حکم دے کے نہیں بن سکتا تھا؟ بن سکتا تھا. کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ اگر ایسے بھر دیتا تو قانون بدل جاتا. بائبل کا قانون کیا دیا کرو تو یہ قانون بدل جاتا. میرے بھائی میری بہن وہ اپنے قانون کو بدلتا نہیں. زمین میں آپ بیج بوتے ہیں اور پھر زمین آپ کو کچھ پہلے آپ زمین کو دیتے ہیں پھر زمین آپ کو دیتی ہے. پہلے آپ کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں پھر کاروبار آپ کو دیتا ہے. بیوہ کو خدا دینا چاہتا ہے. بیوہ کی فکر خدا کو لگی ہوئی اور وہ اس نے اپنے خالق کو بھیجا. جہاں بیوہ کے دروازے پر کھڑا ہو کھٹکھٹا مجھے بھوک لگی ہے. یسو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ یسو کو بھوک لگی. یہی سمجھ لیں کہ وہ کہہ رہا ہے درخت انجیر کے درخت مجھے بھوک لگی ہے مجھے دے پھل کھانے کو. آپ کے دروازے پر کھڑا ہو کے کھٹکھٹا رہے کہہ رہا مجھے بھوک لگی ہے میں تیرے ساتھ اندر آ کر تیرے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں. بھوک لگی ہے. ایلیا کہتا ہے بھوک لگی ہے میرے لیے ایک پھلکا روٹی کا. ایلیا کے پاس تھا ایک مٹھی تھی پھل تھا موسم نہیں تھا پھل کا. کہتا ہے یہاں پر بھی موسم نہیں ہے انجیر کا درخت. مرکز کہتا ہے انجیر کے پھل کا موسم نہیں تھا. یہاں پر موسم نہیں ہے. ایک ہی تو مٹھی آتا ہے کوئی موسم نہیں. اور اس نے ظاہر کیا کہتی ہے کہ میرے گھر میں ایک ہی مٹھی آتا ہے میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور مر جائیں گے. کوئی امید نہیں موسم نہیں ہے پھل کا. اور اس نے کیا کہا مجھے دے. سمجھدار تھی. یہ درخت سمجھدار نہیں ہے. یہ تیار ہو گئی دینے کے لیے. یہ درخت تیار نہیں ہوا دینے. جینون ریزن ہے میرے پاس ہے ہی نہیں دوں کہاں سے. بھائی جھوٹ تو نہیں ہے جینون ریزن. یہ ریزن تو بیوہ کے پاس بھی ہے نہیں ہے. ایک مٹھی ہے کہاں سے دوں بھائی. اور اگر بیوہ بھی نہ دیتی تو بیوہ بھی سوکھ جاتی اس کا خاندان بھی سوکھ جاتا مر جاتی کیونکہ اس نے کہا کہ ہم کھائیں گے اور مر جائیں. میرے عزیز میرے بھائی میری بہن بیوہ نے خوب ناپ ناپ کے اور داب داب کے پیمانے کو بنا. کیسے دینا ہے یسوع نے کہا خوب. کلام کیا سکھاتا ہے؟ جو تھوڑا ہوتا ہے اور جو زیادہ ہوتا ہے. یہ پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی آتا ناپنے والا. یہ لیٹر والا اب ذرا بدل گیا ہے. حالات بدل گئے. پہلے وہ ایک چائے جس سے ڈالتے ہیں آج کل پہلے اس سے ناپنے کا کام لیا جاتا تھا. یہ پاؤ کا ہے کیوں بہن جی؟ تو وہ پاؤ یہ لو جی یہ پاؤ ہے. ناپنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر اگر پرانے وقتوں میں چلے جائیں تو لوگ آٹا کا کیا پی کہتے سن گڑوپا اس کا نام اچھی طرح سے دبا دبا کے. وہ کون سا پیمانہ ہے جس کے بارے میں کلام کہہ رہا ہے کہ ناپ ناپ کر اور داب. اس کا مطلب کیا ہے؟ پنجابی کہیے تو چنگی طرح گھٹ گھٹ کے ہلا ہلا کے کہ کسی پاسوں کمی لینے کے لیے کہ دینے کے لیے.
دینے کے لیے کلام ہے، یہ برکت پانے کے طریقے، اور یہ پیمانہ جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں تو بائبل میں دینے کا پیمانہ اگر ابراہم کے دور میں چلے جائیں، جب اس نے پہلی دائیتی دی ملکہ صدق سالم کے بادشاہ کو، دائیتی وہ پیمانہ ہے شریعت سے بھی پہلے، شریعت کے دیے جانے سے پہلے اس نے پیمانہ ہلا ہلا کر ناپ ناپ کر، اور ملاکی میں لکھا پوری دائیتی ذخیرہ خانہ میں، یعنی ناپ ناپ کر، داب داب کر، ہلا ہلا کر پورا پیمانہ بھر کے یہ پیمانہ ہے لاؤ، تو پھر جس پیمانے سے، اسی پیمانے سے، جس پیمانے سے تم مناتے، یہ کلام کے فیصلے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب بات ہے دینے کی۔ درخت کے پاس یسوع آ کے کچھ لینا چاہتا ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیوں طلب کرتا ہے۔ وہ طلب اس لیے کرتا ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ درخت کے پاس آ کے طلب کر رہا ہے اس لیے کہ وہ درخت کو دینا چاہتا ہے۔ آپ کے خاندان کے پاس اگر وہ آ کر طلب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، اور پھل ہم اس کو کہیں گے۔ پھل اگر اس کو مل جاتا تو یسوع خوش ہو جاتا، تو پھل سمجھ لیں جس سے یسوع خوش ہو جائے۔ ہر وہ کام پھل ہے جس سے خدا خوش ہو۔ صرف دینے، روپے پیسے دینے کی بات نہیں، وہ ایک الگ ہے، لیکن ہر وہ کام میں سمجھتا ہوں پھل ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ جب آپ تابع داری، یعنی اس کو ایک لفظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی تابع داری اور فرمانبرداری وہ پھل ہے جو یسوع آج آپ سے طلب کر رہا۔ تابع داری ہر موسم، خوشی کے موسم میں بھی اور غمی کے موسم میں بھی۔ درخت کے پاس اس کو پتا تھا کہ انجیر کا موسم ہے یا نہیں، لیکن وہ پھر بھی وہ ہر موسم میں آپ سے پھل طلب کر رہا، کیونکہ وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اور میرے بھائی، میری بہن، عدن میں اگر آپ جائیں تو عدن میں اس نے نافرمانی کا پھل کھایا۔ نافرمانی ایک پھل ہے جو عدن سے باہر نکلوا دیتی ہے۔ نافرمانی اس کو ناپسند ہے۔ اور پھر ذرا کمپیریزن کریں کہ جب لوگوں نے اس کے منہ پر تھوکا، جب لوگوں نے اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے، جب لوگوں نے اس کو گھائل کیا، کوڑے مارے، زخمی کیا، بے عزت کیا، تو میرے بھائی، میری بہن، وہ اتنا رنجیدہ نہیں ہوا۔ کیا کہتا ہے باپ؟ اتنا غصہ نہیں، پھر بھی محبت ہے۔ یہ پھل نہیں دے رہا، اس کے لیے محبت نہیں، رنجیدہ ہے۔ کہتا ہے ہم تجھے پھل نہ رکھیں، اتنا رنجیدہ۔ اور اسی وقت وہ درخت سن گیا۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، نافرمانی اس کو اتنا رنجیدہ کر دیا۔ فرمانبرداری، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، یہ سوکھنا کیا ہے؟ اس پر بھی ذرا ہم بات کریں۔ سوکھنا کیا ہے؟ اب ہم نے پڑھا ہے ایک پروسیس ہے۔ یسوع چلا، دیکھ کے درخت کو ہرا بھرا، خوبصورت پتے، اچھا درخت، صحت مند ہے، شان و شوکت۔ یسوع چلا کہ مجھے اس میں سے پھل ملے گا۔ ہم نے پڑھا توقع اس کی توقع ہمارے خاندانوں سے کیا ہے؟
جب صبح ہوتی ہے تو اس کی توقع کیا ہے؟ جب شام ہوتی ہے تو اس کی توقع کیا ہے؟ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اس کی توقع کیا ہے؟ کلیسیا جب عبادت خانہ میں آتی ہے تو اس کی توقع کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ پھل پھل ہے، پھل نہیں کسی کے پاس، تلاش کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے ڈھونڈا، پھل ڈھونڈا، شاید جیسے میں نے کہا شاید 10 سال ہو گئے وہ پھل ڈھونڈ رہا ہے آپ کی زندگی، آپ کے خاندان میں بیوی بچوں کے درمیان پھل ڈھونڈ رہا ہے، میاں بیوی بچے، یہ باغ ہے، پاکستان ہے، پھل ڈھونڈ رہا ہے، اس کو پھل نہیں ملا۔ اب سوکھنے کی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ڈھونڈنے کے بعد، تلاش کرنے کے بعد جب اس کو نہیں ملا تو پھر اس نے منہ کھولا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو ایک بھی انجیر مل جاتا تو وہ ایسا نہ کرتا۔ کچھ نہیں ملا اس کو، کچھ نہیں ملا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سوکھنا شان و شوکت کا دلاتے رہنا، روحانی طور پر مر جانا، روحانی طور پر جہنم میں چلا جانا، اور دنیا میں رہ کر مالی طور پر سوکھ جانا، اخلاقی طور پر سوکھ جانا، خوشحالی گھر میں نہ رہنا، ٹینشن، مسائل، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا۔ کبھی کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں ہو کی کیا ہے، ساڑھے اتنے کسی نے کچھ کر دیتا ہے، کیا کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس پھل ختم ہو گیا، آپ کے پاس پھل نہیں ہے یسوع کے لیے۔ پھل پیدا کرو۔ جب آپ تابعداری کرو گے تو پھل بے موسمی بھی آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ تابعداری پھل ہے جو آپ نے اسے دینا ہے۔ اور میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، آج بہت سارے خاندان پریشان ہیں، مالی طور پر پریشان ہیں۔ بڑی باتیں کلام میں سے ہمیں ریلیونٹ باتیں ملتی ہیں۔ جب لوگ پیچھے آئے تو اس نے کہا قطاروں میں بٹھا دو۔ تابعداری، جس نے تابعداری کی روٹیاں مل گئی، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مالی مشکلوں کا شکار ہو تو میرے بھائی، میری بہن، اس کا مطلب ہے پتے سوکھ رہے ہیں، ابھی سے فکر کر لو۔ ایک دن ایک بھائی نے مجھے کچھ پودے دیے، اس نے کہا کہ قاضی صاحب یہ ہائیبریڈ ہیں، آپ ان کو لگائیں گے تو ان میں پھل لگے گا، تو آپ نہ اپنے گھر میں کیاری میں لگا لیں۔ میں نے اس کو لگا لیا۔ تو پچھلے سال ایک پودا ایسا تھا جس کے پتے سوکھنا شروع ہو، تو میں نے اس بھائی سے بات کی، میں نے کہا بھائی جی یہ معاملہ ہے۔ اس نے کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک دوائی دوں گا، آپ نے وہ کھود کے جڑیں تو جڑوں میں یہ دوائی ڈال۔ میں نے کہا پھر میں نے ڈالی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ نے نا اس کو درمیان سے کاٹ دینا۔ میں نے کاٹ دیا۔ اب وہ بڑا خوبصورت پودا دوبارہ سے نکلا۔ یہ کلام آپ کی دعائی ہے۔ اگر پتے سوکھنا شروع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے کہ پورا درخت سوکھ جائے، یہ کلام دعائی ہے۔ اور اگر درخت کے اندر درخت کی زبان ہوتی تو جب میں کاٹ رہا تھا تو مجھے کہتا مجھے تکلیف ہو رہی۔ کبھی کبھی تابعداری میں تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا۔ اور
हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से इसलिए बेहतर है कि जब आप हुक्म मानते हैं तो आपको अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करना पड़ता है, आपको दुख सहना पड़ता है, लेकिन फल लाने के लिए, अपनी बका के लिए, जिंदा रहने के लिए मेरे भाइयों मेरी बहनों हमें दुख सहना है। और दुख सहकर हम सबज लहलहाते रहेंगे और हमारे पास फल होगा। और यीशु जब हमारे पास आएगा फल की तलाश में तो हमारे पास फल होगा, और हम जब उसको फल देंगे वो खुश होगा और बेवा की तरह फिर कहेगा तेरे मटके में से ना कभी आटा खत्म होगा, ना कभी तेरी कुर्सी। और ये आटा, ये गंदम का आटा और तेल वही नहीं है, इसका मतलब हमेशा की जिंदगी, तुझे हमेशा की जिंदगी मिलती है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, उसके लिए आपको कुछ करना है। खानदान, खानदान मैं कहता हूं उसका पौधा है। और यीशु ने कहा यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 2 आयत, लिखा है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, जो पौधा मेरा है और फल नहीं लाता। जो डाली मुझ में है, जो है हमारे बाप कहते हैं, जो अपने आप को मसीही कहलवाते हैं, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता। आपका खानदान एक दरख्त की मानना है। जरा गौर से सुनिए, बीवी, मियाँ, बच्चे, डालियां, जो जो फल नहीं लाएगा काट डाला जाए। हमने सहारा बनना है। तरीका क्या है? बस आखिरी बात करके मैं क्लोज करूंगा। इस्तिस्ना, उसका 6वां बाब, और उसकी 4 आयत से, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और यहां पर तू लिखा है या तुम लिखा है या आप लिखा है? तू का मतलब क्या है? कोई और नहीं, सिंगुलर, वाहिद, तू। यानी सबसे पहले यहां पर इनफरादी तौर पर तू पहले, तूने क्या करना है? अपने दिल की भी समझ आ गई। हम जानते हैं कि सारे दिल से क्या मुराद है। जान की भी समझ आ गई। ताकत क्या है? ताकत क्या है? चलिए मैं आपको समझाता हूं। आज के दौर में सबसे ताकतवर शख्स, अगर एक शख्स है उसके पास अरबों रुपए है, एक शख्स है वो बड़ा सेहतमंद है, तो आपके ख्याल में ताकतवर कौन है? अरबों वाला या सेहतमंद? इसका मतलब ताकत दौलत है। तो खुदा क्या कह रहा है? अपनी, ये बड़ा मुश्किल काम है। दौलत से के साथ खुदा से मोहब्बत, अच्छा पैमाना, दाब दाब कर और मोहब्बत होगी तो फिर दाब दाब कर और नाप नाप कर।
اگر محبت نہیں ہوگی تو تھلے پتھر پا کے وزن پورا کر کے دے. تو جس کے ساتھ محبت ہوتی کہتے ہیں نا بھائی نا، اس کے ساتھ نہیں ایسے کرنا. خدا کا تقاضا ہے، یہ مانگ رہا ہے محبت، یہ پھل ہے. تلاش کر رہا ہے، دے مجھے بھوک ہے محبت کی. کم لوگ ہیں محبت کرنے والے. اپنے سارے دل سے میرے ساتھ محبت کر، مجھے یہ پھل چاہیے تیرے خاندان میں، تیری زندگی میں سے، پورے دل سے، پوری جان اور پوری طاقت کے ساتھ. بیوہ کی محبت دیکھی، آدھی طاقت کے ساتھ کہ پوری طاقت کے ساتھ؟ پوری طاقت کے ساتھ. یہ اور خدا نے بھی کیا کہا، پھر تو بھی یہ لے. میرے بھائی میری بہن، ابراہیم کی محبت، کہتا ہے یہ بیٹا میرے لیے قربان کر دے. کہتا لے لے. خدا نے کہا یہ لے، پھر تو بھی لے. میرے بھائی میری بہن، وہ یہ پھل مانگ. اور پھر آگے آئے اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں، تیرے دل پر نقش رہے، پھر تو ان کو اپنی اولاد کو سکھا. پہلے تیرے دل پر نقش، پہلے تو بدلنا. اور اسی ڈنڈا لے کے بچیاں دے پیچھے چڑھ جانے. وہ میرے کو تو ٹائم کو نہیں تے تسی تے کم از کم گرجے جاؤ، میں تو تاش تے جانا ہے، میں تو اج فلانے رشتے دار کو جانا ہے. میرے بھائی میری بہن، الٹی گنگا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں چلتی الٹی گنگا، ہو نہیں سکتا. یہ کلام کی ترتیب ہے. کہتے ہیں پہلے تیرے دل پر نقش ہو، پہلے تو بدل، پہلے تو محبت رکھ، پہلے تو اپنی زندگی کو چینج کر، پہلے تو پھل دے، پھر تو اپنے خاندان کو سکھا کہ خدا کو پھل دینا. میرے بھائیوں میری بہنوں، سوال ہے کیا شخصی زندگی کے طور پر کیا ہمارے پاس پھل ہے؟ شاید ہمارا خاندان، ہماری زندگی لہ لہا رہی، سب سب ہے، پتے خوب ہے، ریاکاری بڑی ہے، لوگوں کو پتا ہے بھائی دعا کرنے والا، بہن دعا کرنے والی، لیکن اندر معاملہ کچھ اور ہے. ایماندار کا پھل، ایماندار کی ترجیح خدا کو خوش کرنا. بائبل میں جو ہیرو ایماندار ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں، ان کی ترجیح خدا کو خوش کرنا، چاہے ان کو کتنی بھی تکلیف کیوں نہ برداشت کرنی پڑے. ابراہیم کی مثال دیکھ، وہ خدا کو خوش کرنا چاہتا تھا، چاہے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا ہی کیوں نہ. ایمانداروں، یہ پھل ہوا. آپ کی ترجیح کیا ہے؟ کیا آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ خدا کو خوش کرنا نہیں چاہتے تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے معافی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، سوٹ جائیں گے، کیونکہ کلام تنبیہ کرتا ہے، کلام واضح کرتا ہے. اگر پھل نہیں ہے تو سوٹ جاؤ. اس کو دکھوں کی پرواہ نہیں، ان کو کہتا ہے اس کو معاف کر. لیکن جو نافرمانی کرتا ہے، جس کے پاس پھل نہیں، جو کسی اور کو خوش کرنے کے چکروں میں پڑا ہوا، اس کے دشمن کو خوش کرنا چاہتا ہے، ہو کے اس کا پودا میرا، کھاد میرے گھر سے، امب گوانڈیاں، یہ اور وہ بھی دشمن ہو، یہ ناقابل برداشت. میرے لیے پھل نہیں کرے گا، کہتا بس ختم تیرا کام.
اور میں سمجھتا ہوں ابھی وہ تلاش کر، یہ آخری وقت کی نشانی ہے، تلاش کر رہا ہے، آ گیا پل۔ اس نے کہا جہاں پر 2 یا 3 میرے نام سے تو میں کٹھے ہو گئے، جمع ہوں گے تو میں آؤں گا۔ آج سمجھ لے کیوں آئے گا، کھانا کھانا، پھل لے، پھل ہے، اگر نہیں ہے ابھی وقت ہے، ابھی وہ تلاش کرتے پتے ہٹا اپنے اندر پھل پیدا، مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں تے پھل کنے لانا، مالک خدا، وہ مالک ہے، وہ پھل لگا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں خدا میں تیرا نکما پودا، میرا خاندان تیرا نکما پودا ہے، گوڈی کریں اپنے خاندان کے اندر، کھاد ڈالیں اپنے خاندان کے اندر، کوشش کریں آپ کے خاندان کے اندر پھل ہو، کوشش کریں آپ کے بچوں کی زندگیوں میں پھل ہو، کوشش کریں آپ کے اندر سے اس کو پھل ملے اور وہ خوش ہو کر آپ کو برکت دے، اور اس کی دی ہوئی برکت کبھی رکتی نہیں۔ خدا خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تھوڑی دیر کے لیے دعا مانگیں۔ میری درخواست ہے دعا مانگیں، خداوند میں پھل دینا چاہتا ہوں، خداوند میں پھل دینا چاہتی ہوں۔ اگر کہیں پر غلطی ہے، اگر کہیں پھل کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اچھا پیمانہ داب کر نہیں دیا، تابع داری کا پھل نہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی، ہر موسم میں وہ پھل چاہتا ہے، شادی بیاہ پر اس آپ کی ترجیح فرق رہی تو آج توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ توبہ کرنا بھی اچھا پھل ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جب زمین پر ایک شخص توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے، خدا فرشتوں کے ساتھ خوشی مناتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے۔ اگر کہیں غلطی ہے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، خدا میں اپنا دل تیرے حضور لے دیتا ہوں، میں اپنے خاندان کو تیرے سامنے لے آتا ہوں، لے آتی ہوں۔ پہلے میں اپنے آپ کو بدلتا ہوں، اب میں اپنے گھر میں کام کروں گا، اپنے گھر میں کام کروں گی، اپنے گھر میں پھل پیدا کرنے کی کوشش کروں گی۔ خدا پاک روح میری مدد کر، پاک روح آپ کی مدد کے لیے تیار ہے، آپ کے خاندان میں پھل پیدا ہوگا کیونکہ خدا کا پاک روح آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کو برکت دے گا، آپ کو برکت دے گا۔ پریز گاڈ۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں پہلے جلدی سے بس 30 سیکنڈ آپ اپنے جو سمجھتے ہیں کہ میں نے آج تک اس کو پھل نہیں دیا، توبہ کریں، اقرار کریں اور وعدہ کریں کہ خدا مند آج کے بعد مجھے پھل دوں گا۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ تیرے قدموں میں آتا ہوں اور اپنی بیٹیوں، بہنوں، بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں جو آج فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پھل ہونا چاہیے اور وہ تجھے پھل دینا چاہتے ہیں۔ شکر گزار ہوں جو دے رہے ہیں، شکر گزار ہوں ان کے لیے جنہوں نے آج عہد کر لیا ہے۔ میں منت کرتا ہوں ان کو برکت دے اور یہ تجھے پھل دینا شروع کر دے۔ پاک روح مدد کر تاکہ یہ پودا پھلوں سے لد جائے، میرا خاندان اور یہ خاندان پھلوں سے لد جائیں۔ جب تو آئے تو تجھے پھل ملے، جب کبھی تو میرے گھر کو وزٹ کرے، جب کبھی تو ان خاندانوں میں اس کلیسیا کو وزٹ کرے تو تجھے پھل ملے، جب تو ان زندگیوں کو وزٹ کرے تو تجھے پھل ملے، تاکہ ہم سوکھے نہ بلکہ تیرے آنے تک سرسبز اور لہلہاتے رہیں۔ آپ ہمیں برکت دیں، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا، آمین۔